حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب باخبر ہے، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی بھی نہیں، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ کو باخبر ہے۔ لیکن نظام ایسا چلایا اللہ نے کہ یہ بھی فرما دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد ہے، خشکی اور تری میں، زمین اور سمندروں میں جتنا فساد ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، طوفان آ جاتا، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، رجوع الی اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں گھر پہنچتا ہوں، میرے بچے نافرمان، بیوی بات نہیں مان رہی، سواری کا جانور سرکش ہو گیا، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں گھر آتا ہوں، میرے بچے بھی صحیح، بیوی بھی ہوتی، جانور بھی ہوتی، سرکشی ختم، سارا نظام بدل گیا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کلام پاک میں، مجھ سے مانگو، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو گی تو دوں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، فرما یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں، یہ بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی فرما جنت الفردوس، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہم کو ہر اعتبار سے محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے محتاج ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے یہاں سب فقیر ہو، محتاج ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ ابھی جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، اس کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں اس مہینے میں حج ہوتا ہے، پھر یہ پورے سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد پھر نیا سال شروع ہو جائے گا، محرم، ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اختتام پر اعمال ہو، کوئی بات ہو، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ پھر اس مبارک مہینہ بھی ہے ہی اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قسم کھائی ہے والفجر وليال عشر واللیل، یہ جو راتیں آ رہی ہیں، یہ عشرے کی راتیں، ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کی اس لیے اللہ نے کھائی ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بہت اہم راتیں ہیں۔ صحابہ کرام پورا سال انتظار کرتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ آئے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوب عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا سال
عبادت کرے، لیکن جو پہلے عشرے ذی الحج کے پہلے عشرے میں اللہ کی عبادت کرے، اس عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب سے محبوب دن ہے عبادت کی۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ ہے، اور علماء حضرات فرماتے ہیں اس عشرے کی عبادت کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، جو دن میں روزہ رکھے 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اس کو ملے گا، جو رات کو عبادت کرے اس کو شب قدر کی عبادت کا اجر ملے گا۔ ہاں 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے، لیکن اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سارا سال 9 ذی الحجہ کا انتظار کرتی کہ میں روزہ رکھوں، مجھے نفلی روزے میں کوئی دن اس سے زیادہ محبوب نہیں بلکہ 9 ذی الحجہ ہے۔ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف۔ صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے کہ مہینہ آ جائے، یہ عشرہ شروع ہو اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم عبادت کریں، اللہ سے مانگیں۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہاں علماء حضرات فرماتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے شرمندگی، افسردگی، مایوسی اللہ سے، اے اللہ میں نے بہت غلط کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معافی مانگنا اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو شرمندگی ہے گناہ کرنے کے بعد، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا ایمان وہ ہے نیکی تم کو خوش کر دے، برائی تم کو رنجیدہ کر دے۔ توبہ کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز آدمی کو افسوس ہو میں نے برا کیا، یہ افسردگی یہ خود کفارہ بن جاتا ہے اس گناہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اور صادق یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جو کسی سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر اس کے اندر افسوس پیدا ہو، شرمندگی ہو، افسردگی ہو، وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک خاص جماعت کو بلا کر فرماتے دیکھو میرا بندہ بشریت غالب آ گئی، اس سے گناہ ہو گیا، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے اس کا کوئی پوچھنے والا، جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ بچ جاتا ہے، پھر جب تک اللہ کی تقدیر میں جب تک ہیں گناہ سے بچا رہتا ہے، پھر بشریت کی وجہ سے نفس اور شیطان پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نہیں کروں گا، ہو گیا، اے اللہ میں نے تو کوشش کی تھی گناہ سے بچنے کی، پھر ہو گیا، اے اللہ مجھے پھر معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو گناہ کیا تھا، معافی مانگی تھی، معاف کر دیا، اس سے پھر وہی گناہ ہوگا، پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بندہ پھر چاہتا ہے، پھر جب تک اللہ اس کی تقدیر پر لکھتے ہیں
محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے. پھر بشریت غالب آ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر افسوس، ہائے میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن پھر ہو گیا، ایسا معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے دیکھو یہ بندہ ایسا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں معاف کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہ بندہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن میں اللہ ہوں، میں اس کو معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا. کسی نے کہا بازا بازا ہراچ ہستی بازا گر کافر و گبرو بت پرستی بازا این در گہے ماں در گہے نومیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی بازا. اگر تم کہتے ہو تم نے 100 دفعہ توبہ کر کے اس کو توڑ دیا، پھر توبہ کر دو، پھر اللہ سے معافی مانگ دو. اللہ کے دربار میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، پھر توبہ کر کے معافی مانگو. اور شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے، تم نے تو کئی دفعہ توبہ کی ہے، کیا فائدہ یہ شیطان کی طرف سے. جو تم نے پہلی دفعہ توبہ کی اللہ سے، پھر گناہ ہو گیا، وہ پہلی توبہ ضائع نہیں گئی، بیکار نہیں گئی، وہ نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. جبھی تو بار بار اللہ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے توبہ کی؟ آدمی کے اندر افسوسی کی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو، میں نے غلط کیا، پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، اسباب اختیار کرے، مجھ سے وہ گناہ نہ ہو، مجھ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایسا ماحول اختیار کرے، ایسے سبب اختیار کرے اس سے دوبارہ وہ گناہ نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے پکا عزم ہو، آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ میں نہیں کروں گا. ہاں علماء حضرات فرماتے ہیں حقوق اللہ بھی ہیں ہمارے ذمہ، حقوق العباد بھی ہمارے ذمہ. حقوق العباد میں جو ہم نے حق تلفی کی ہے، حقوق اللہ میں حق تلفی ہوئی، حقوق العباد میں بھی حق تلفی ہوئی. علماء حضرات سے پوچھ لیں وہ حق کیسے اب ادا کیا جائے. نمازیں ذمہ ہیں، روزے ذمہ ہیں، زکوٰۃ ذمہ ہے، اعمال ہمارے بہت سارے ذمہ ہیں اللہ کے. گناہ تو معاف ہو جائے گا، اس کی ادائیگی کیا ہو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا. پھر حقوق العباد ہے، کسی کا حق معاف کیا، گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن وضو خانے میں گئے اور وضو خانے میں بیٹھ کر دیکھا کسی کی گھڑی پڑی ہوئی ہے، پھر کسی جیب میں ڈال دیا. واضح خیال ہے میں تو غلط کیا، معافی مانگے، توبہ تو قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیں گے. لیکن وہ گھڑی اس کو واپس پہنچانی پڑے گی، وہ انتظام کرنا پڑے گا جس کی گھڑی ہے اس تک پہنچ جائے. تو حقوق العباد بھی ہیں. اور پھر آدمی ایسی زندگی اختیار کرے آئندہ اس سے گناہ نہ ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور دعا کی شروع کے الفاظ یہ ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے مانگو اللہ سے، کوشش بھی کرو، اللہ سے مانگو بھی. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں آپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دوں، مجھے ایسا بنا دے میں تجھ کو ہمیشہ راضی رکھوں، تجھے کبھی ناراض نہ کروں. یہ کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح سے چلایا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، پھر اللہ سے معافی مانگنا،
پھر یہ مبارک مہینہ قربانی کا ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو، نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے، ایسی وادی میں جہاں کوئی زندگی کے اسباب نہیں۔ کچھ راشن دے کر گئے، کھانے پینے کا سامان وہ بھی ختم ہو گیا، ایک عورت ہے، معصوم بچہ ہے، اب بچے کو بھی بھوک لگی ہے، عورت ہے، ماں ہے، کیا کریں؟ اب وہ صفا مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑ لے گئے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، وہاں پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ زمزم صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے، کنواں، اور ایسا پانی ہے جس نیت سے کوئی یہ پانی پیے اللہ اس نیت کو پورا فرمائے۔ بھوک لگی ہے، پانی پی لے زمزم کا، بھوک ختم۔ بیماری لگی ہے، زمزم کا پانی پی لے، بیماری ختم۔ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب نے، ایک صاحب نے اتنا موٹا چشمہ پہنا، کئی زمزم ہے، یہ پی لو اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ چشمہ یہی چھڑوا دے۔ اصل میں یقین کی بات ہونی چاہیے، یقین۔ حاجی صاحب نے فرما دیا، یقین آ گیا، زمزم پینا شروع کیا، دعا بھی مانگنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ نائمنٹ آئے، وہ صاحب چشمہ نہیں تھا، حاجی صاحب نے پوچھا چشمہ کہاں گیا؟ کہنے آپ نے تو نسخہ بتایا تھا، میں دعا مانگتا رہا، وہ میری بینائی بالکل صحیح ہو گئی۔ ایسا دور سے نظر آتا ہے بہترین انداز سے بغیر چشمے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمزم کا پانی جیسے بھی ماں و زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیے گا وہ نیت اللہ اس میں ضرور پوری فرمائے۔ زمزم اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ اب وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی تربیت میں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی، بچے کو جا کے سوا کر دیا ہو۔ اب بچہ ہے، کتنے سال کا ہے؟ بعض کہتے ہیں 9 سال کا، بعض کہتے ہیں 11 سال کا، 13 سال کا، بس۔ اب ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ شیطان آیا مائی ہاجرہ کے پاس، ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اب بہت کوشش کی شیطان نے، جب نہ مانا مائی ہاجرہ نے، شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے لے کر جا رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ نے کہا تم مجھے اللہ کے حکم سے روک رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، تم تو شیطان ہو۔ شیطان بھاگا وہاں سے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، شیطان راستے میں آیا، بہکانے لگا۔ 3 مقام پر اسماعیل علیہ السلام اس کو کنکریاں مارتے رہے، بھگاتے رہے، اور جب مینا کی اس وادی میں پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں میں تمہیں ذبح کروں۔ اب بچہ ہے 9 سال کا، 13 سال کا، اسماعیل علیہ السلام فرما رہے، ماں نے تربیت کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرما رہے، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے کر لے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، لیکن آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، ہماری نظریں نہ ملیں، مجھے چہرے کے بل لٹا دو، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، پھر چھری چلاؤ۔ ایسا ہی کیا، پوری قوت سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو مسکراتے ہوئے برابر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ذبح کیا وہ تو مینڈا تھا۔ اللہ نے
جنت سے بیٹے کو اتارا اور اس بیٹے کو ذبح کروا دیا، اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب پڑ گیا ذبیح۔ اس قربانی کی یاد میں ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری بھیجنے کے لیے پوری طاقت استعمال کی، اور یہ پیغام ہے، اے مسلمانوں، اپنی جی چاہی کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اس کے گلے پر اپنی پوری قوت سے چھری پھیرو، من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کرو، جی چاہی پر مت لو، اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی گزارو۔ جس نے اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی گزاری، آخرت تو بنی بھی ہے، اس دنیا کو بھی اللہ بنا کے رکھے گا۔ یہ دنیا بھی بن جائے گی، جس نے جی چاہی کو قربان کر دیا، من چاہی کو قربان کر دیا۔ ہاں، جی چاہی کو قربان کرنے میں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے، برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے ایک وفد آیا، مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ بحرین یہ دمام کے قریب جگہ ہے سعودی عرب کے اندر، وہاں سے یہ وفد آیا، لمبا فاصلہ، مٹی میں ایٹے ہوئے، تھکے ہوئے۔ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی بہت چھوٹی تھی، جیسے قریب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے سارے ساتھی اپنے سواریوں سے کود کود کر حضور کے پاس، ان کا جو سردار تھا اور عبد قیس اجش، عبد قیس، اس نے کیا کیا، ساری سواریوں کو سنبھالا، سامان سنبھالا اور ایک جگہ ٹھکانے پہنچایا، اور خود نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے فرمایا، اے اجش، تمہارا یہ عمل اللہ کے رسول کو بہت پسند آیا۔ کون سا عمل؟ تمہارے اندر دو خاصیت ہے، ایک تحمل مزاجی ہے، تحمل مزاجی، ناگواری آئے، طبیعت کے خلاف بات آئے اس کو برداشت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے بردباری ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ تو عرض کے اللہ کے رسول، یہ دو صفات میرے اندر ہیں، یہ اللہ کی عطا کی ہیں یا میں نے محنت کر کے اپنے اندر پیدا کی ہیں؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے یہ اللہ کی عطا کی ہے۔ بردباری، جلد بازی نہیں، تحمل مزاجی، تکلیفیں آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، عمل کرتے کرتے طبیعت کے خلاف بات اٹھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھایا ہے، برداشت کرو، سہ جاؤ، ضبط کرو۔ صحابی فرماتے ہیں، ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ عمل کرتے کرتے طبیعت ہی چاہیے، فجر کا وقت ہو گیا، راتیں مختصر ہیں، فجر کی جماعت ہے، یہ جو فجر کی جماعت ہے نا اور عشاء کی جماعت ہے، اگر ساری رات آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو راستہ بتایا ہے۔ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، ساری رات۔ اس کا اہتمام ہو، یہ تو منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی ہے، اس کے لیے فجر بھی مشکل ہے، عشاء بھی مشکل ہے۔ فرمایا اگر عشاء کی نماز میں گھسٹ کر بھی جانا ہو تو گھسٹ کر جائے اور جماعت میں شریک ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، بتایا، تعلیم دی
تحمل مزاجی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کوئی مخالف نہیں ہوا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس مخالف نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے ہیں، بلکہ مسکرا بھی رہے ہیں۔ ابو بکر حیران پریشان، آخر رہا نہیں گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس مخالف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے، بلکہ مسکرا بھی رہے تھے، میں نے جواب دیا تو چلے آئے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو بکر، جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں فرشتے کا جواب سن رہا تھا، فرشتے کے جواب پر مجھے مسکرانا آ رہا تھا، تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا تو وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ امت کو پیغام دیا، برداشت کر لو، سہ جاؤ، ضبط کرو، ناگواری آئی ہے، طبیعت کے خلاف بات اٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے، ناگواری آتی ہے، صبر کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے، شکر کرتا ہے، دونوں خیر کے ہیں، دونوں جذبات خیر کے ہیں۔ ناگواری آئی، صبر، اور راحت پہنچی، شکر، فرمائے دونوں خیر۔ صبر کہاں تک کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ساتھی سے فرمانے لگے، دیکھو وہ دور دیکھو عورت، حبشی عورت، بوڑھی عورت، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ پھر قصہ سنانے لگے، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہی عورت آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، دعا کروانے کے لیے آئی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے ختم فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں دعا کروں گا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس بیماری کی وجہ سے صبر کرو، میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے جنت ہے۔ کیا چاہیے؟ دعا مانگو، بیماری دور ہو جائے، یہ جنت چاہیے۔ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے تو جنت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر جاتے جاتے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو عورت ذات ہوں، مرگی کا دورہ آ جائے، ایسا نہ ہو میرا سطر کھل جائے، اتنا تو دعا کر لیں، دورہ جب آئے میرا سطر محفوظ رہے۔ حضور نے دعا مانگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پر مرگی کے دورے آتے رہے اور کبھی اس کا سطر نہیں کھلا۔ کیا ہے؟ صبر کرنا، برداشت کر لینا، سہ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی ناگواری آ گئی،
پریشانی آ گئی، واویلا نہیں، شور شرابہ نہیں، چیخنا چلانا نہیں، ضبط کرنا۔ ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک بچہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے کر آتا ہے۔ حضور اس بچے سے مانوس ہو گئے، یہاں تک کہ بچہ ریگنے لگا، پھر چلنے بھی لگا۔ حضور اس سے بہت محبت، وہ بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، میری بیوی اس کی خدمت میں، شام کو میں کام سے گھر آیا، بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو بچے کو آرام آ گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ ابو طلحہ فرماتے میں مطمئن ہو گیا، بچے کو اتنا آرام آ گیا۔ پھر رات کو میری بیوی جیسے میاں بیوی آپس سے ملتے ہیں اس طرح سے ملال ہوا، اور صبح صادق سے پہلے بیوی نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک سوال کرنا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کوئی امانت دے، پھر کچھ وقفے کے بعد کہ میری امانت واپس کرو، کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے میں نے بیوی سے کہا امانت واپس کرو، اس کی امانت ہے، تو بس یہ بتانے کے لیے میں نے یہ سوال کیا۔ اللہ نے ایک امانت دی، پھر واپس لے لی، گھبراؤ مت، میں نے اس کو نہلا لیا، کفنا دیا۔ فجر کی نماز کے لیے جاؤ گے اپنے بیٹے کی لاش کو ساتھ لے کے جانا، حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ صحابی حیران، ایک عورت ذات ہے، فجر کی نماز کے لیے جنازے کو لے کر گئے، حضور کے سامنے رکھا، سارا قصہ سنا۔ حضور نے برکت کی دعا دی، برکت کی دعا دی، اس رات کے ملاپ سے تمہیں اللہ بہترین قسم کی اولاد دے۔ فرمایا کتنے لڑکے ہوئے اور سارے قرآن کے حافظ بن گئے۔ صبر کرنا، ناگواری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا، اور یہ جتنی پریشانی آتی ہیں راستہ بند کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے آتی ہیں، رجوع الی اللہ کے لیے آتی ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے آتی ہیں، استغفار کے لیے آتی ہیں، اپنے احوال کی اصلاح کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عجیب کام دیا، تبلیغ کا کام۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہیں فساد ہو جاتا، کہیں سیلاب آ جاتا، کہیں اور کوئی مشکل آ جاتی، فرماتے جماعتیں بھیجو، وہاں پر جماعتیں بھیجو تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ جماعتیں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے کسی جگہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر لیتے ہیں۔ وہ تین قسم کے لوگ کیا ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت رکھنے والے، آخر رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ جہاں یہ تین قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ اپنی امت میں بنفس نفیس موجود ہوں کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کا کوئی عمومی عذاب آئے وہاں نیک لوگ ہوں، صلح ہوں، صالحین ہوں، کیا
ان پر بھی اثر پڑے گا؟ کرنا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب ناچ گانے عام ہو جائیں، گالی گلوچ عام ہو جائے، پینا پلانا عام ہو جائے، پھر زلزلے آتے ہیں، زمین حرکت میں آتی ہے، اور یہ زلزلے آتے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب عمومی طور سے فضا بگڑ جائے، اعمال بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے عذاب میں ڈوبنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ میرے اہل کو بچائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے عمل غیر صالح ہیں، اس کے عمل بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارے اہل میں سے نہیں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ فرمانے نہیں، اعمال بگڑ گئے، خراب ہو گئے۔ جہاں جماعتیں پہنچتی ہیں وہ مسجدوں میں رہتی ہیں، 10-12 ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، پھر اس کو تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیتا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خود نازل ہوتے ہیں، خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کو میں پورا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی رات کو بھری رہتی، آباد رہتی، صحابہ اکرام کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، آباد۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہہ رہا ہوں جو تہجد کی پابندی کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی نہ بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ دنیا میں چاہے کتنا ہی زندہ رہیں آخر کا بدلہ ہے، کیسا ہی عمل کریں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے اور مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ سفر میں نہ حضر میں تہجد کی نماز پڑھی۔ ہاں راتیں مختصر ہو گئی ہیں لیکن یقین کی راتیں آتی اللہ سے مانگنے کی راتیں، 9 ذی الحج کی رات، 10 ذی الحج کی بھی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو عیدین کی راتوں کو جاگے عبادت کے لیے اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن دلوں پر بردلی چھا جائے گی۔ عید کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، پھر 9 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، یہ راتیں جاگنے کی ہیں، مانگنے کی ہیں۔ اللہ سے مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے علاقے والوں کے لیے بھی مانگیں، ملک والوں کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے مانگیں۔ فرمایا جس کو امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، امت کے کوئی خیال نہ ہو، اس کو امت سے کیا واسطہ؟ یہ امت ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایک امت چھوڑ کر گئے. کوئی قوم نہیں، کوئی زبان والے نہیں، کوئی علاقے والے نہیں، کوئی طبقے والے نہیں، کوئی قبیلے والے نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا، تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، کہ اللہ نے مختلف قبائل میں تمہیں تقسیم کیا، پہچاننے کے لیے، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں. کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں. حضور کے زمانے میں بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، سہیب رومی ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے. سب اکٹھے ہیں اور ایک ہیں. اس امت کی قوت کو، طاقت کو اکٹھا رہنے میں رکھا ہے. اور کیسے اکٹھا رہیں؟ فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے. یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے. خبردار کیا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہماری قوت اکٹھا رہنے میں ہے، ساتھ رہنے میں ہے، اجتماعیت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہوں. ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو. اور فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا راز بتاؤں، طریقہ بتاؤں، ایک دوسرے کو سلام کرو. سلام کرنا یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی. جو جان پہچان جس سے ہوگی اسی کو سلام کریں گے، جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے. ہر مسلمان کو سلام کرنا. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا ہمیشہ خیر اور برکات کی محرومی کا سبب بنتا ہے. آپس میں جھگڑنا چھوٹی چھوٹی بات پر. ایک بہت بڑے عالم ابھی یہاں سے گئے، مسافر ہی میرا ہو گیا ان سے. ایک دن فرمانے لگے بنی اسرائیل 40 سال تک لڑتے رہے کس بات پر؟ موسیٰ علیہ السلام جو روٹی کھاتے تھے وہ روٹی جس آٹے کی تھی وہ خمیری تھا یا پتیلی تھا. 40 سال تک لڑتے رہے. ہمارے بھی یہ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ نیچے کریں، ناک کے نیچے کریں. علامہ اقبال نے کہا جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اسی کی نماز نہیں آتی. کس بات پہ لڑتا ہے؟ یہ امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس قریب کو تو پسند ہے کہ وہ. اللہ کے یہاں کس کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے ہر ایک کا احترام کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، تمہاری حرمت، تمہاری عظمت سے میں واقف ہوں، لیکن بتا دوں ایک مسلمان اس کی عظمت، اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے. ایک مسلمان بہت قیمتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، یہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے. جو اتنا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہوں، اس کی ہم قدر کریں، کیونکہ خبر بھی ایک وقت آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے صبح کو کہے گا میں مسلمان ہوں اور شام ہوگی اور کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں. ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے
جو یوں کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے اس کہنے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں فساد ہو جاتا، سیلاب آ جاتا، جماعتیں بھیجتے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اب ہمارے سندھ کے اندر ایسی پٹی ہے، ساحلی پٹی، ان کو نقل مکانی کیا گیا ہے، گاؤں ویران ہو گئے، ان کو نکال دیا اپنے گاؤں سے، گھروں سے، شہروں سے، اور دوسری اونچی جگہوں پر ان کو جگہ دی ہے، پناہ دی ہے، اور وہ بہت ساری ضروریات سے محروم ہو گئے۔ ان جگہوں پر جماعتیں لے کر جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع الی اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ اور یہ سوچنا گھوڑا یہاں سے نکلا ہے، ہاتھ کے اوپر گھوڑا ہے، باقی جسم آزاد ہے، نہیں، خون تو سب کا ایک ہی ہے، یہ سارا خون ایک ہی جسم میں دوڑ رہا ہے۔ ایک جگہ اگر کوئی فساد ہو گیا، سیلاب آ گیا، نہیں، یہ امت ہے، امت کا معاملہ اجتماعی رکھا ہے، وہاں جماعتیں بھیجنی ہے، لوگوں کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، عافیت فرمائے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیدل جماعتوں کے ذریعے سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ پیدل جماعتیں بھیجیں ہم، اور خوب بھیجیں، اور پھر ہم تشکیل والوں سے رخ بھی لیں کہ ایسی جگہوں پر معلومات بھی کریں، وہاں کیسے پہنچا جائے، راستے بند ہیں تو کیا راستہ ہے وہاں تک پہنچا جائے، ہمارے بھائی ہیں، مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، نمازوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اب فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے تیار ہے۔ ایک تو ملکوں کا بھی تقاضا ہے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اندرون سال کے لیے، پھر ہر سال 4 مہینے کے لیے، پھر چلے اور چلے کی جماعتیں ہیں، نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کون کون ساتھی تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ، فرمائیں۔ رحمت اللہ صاحب اندرون ملک سال کے لیے تیار، محمد اکرام انشاءاللہ چلے کے لیے تیار، ماشاء اللہ سے کام دکھانے والے غلام خان انگورا باقی ساتھی بیٹھے ہیں۔ 4 مہینے، بھائی اسد خان 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، اللہ والے۔ قمر اسلام صاحب فراغت کے بعد 1 سال، محمد ابراہیم صاحب 7 ماہ تک، نور زمین صاحب فرما رہے ہیں پوری جماعت انشاءاللہ چلے گی۔ محسن صاحب سالانہ چلے کے لیے تیار، حیات احمد صاحب 4 مہینے۔ بھائی درخواست ہے، بیان بہت قربانی کے ساتھ توجہ دھیان سے سنا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے تشکیل کا موقع ہوتا ہے، اس میں بھی ہم تھوڑا سا تشریف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جو بھائی صابر خان صاحب 4 مہینے کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان ہے۔ مدثر احمد صاحب فراغت کے بعد 1 سال، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان ہے۔ کہاں سے؟ کیا نام ہے مسجد؟